بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع گفتگو روزہ اور تقوی اس کے متعلق ہے، کیونکہ روزے کا جو بنیادی مقصد ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ ہے متقی بننا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے فرض کرنے کا جو بنیادی مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بنو، صاحب تقوی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو. گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے سماعت کیا تھا روزہ اور ایثار اور ہمدردی، یعنی کہ روزے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جذبہ ایثار ہمارے اندر پیدا ہو، اور ایک مقصد روزے کا تقوی ہے، اور ایک روزے کا مقصد جو ہے وہ صبر ہے. وہ اسی میں آ جاتا ہے تقوی کے اندر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا ایک نام شہر الصبر بھی ہے، یعنی صبر کا مہینہ. انسان اللہ رب العزت کی خاطر صبر کرتا ہے، روزے کی صورت میں بھوک پیاس کی جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، اس لیے اسے شہر الصبر بھی کہا گیا. اب آج تقوی کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلاف کے اعمال کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور تقوی کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم تقوی کو سمجھیں کہ تقوی ہے کیا. تقوی کا جو ہم ساری لغت کو بھی اور اصطلاحی معنی کو بھی سب کو سمیٹ کر اگر سمجھنا چاہیں تو تقوی کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس پر عمل کرنا، اور جن سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ان سے رک جانا تقوی کہلاتا ہے. یہ سادہ سا اور آسان سا اس کا مفہوم ہے جو ہم ذہنوں میں بٹھا لیں. آخر اللہ نے یہ کیوں اعلان فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس کی بنیادی وجہ تو اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی ایک ایسا بنیادی فعل ہے کہ جس کے اندر تقریباً تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس میں آپ جتنے اچھائیاں ہیں وہ ایک طرف رکھ لیں، اور جتنے برائیاں ہیں وہ دوسری طرف رکھ لیں. اچھائیوں کو اپنا لینا اور برائیوں سے بچنا، برائیوں کو چھوڑ دینا، برائیوں سے بچنا، یہ ہے تقوی. یہ ہے تقوی، اور یہی مقصد ہے روزے کا بنیادی طور پر کہ روزہ رکھ کر انسان صاحب تقوی بن جائے، متقی بن جائے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ واللہ یحب المتقین، اور اللہ صاحب تقوی لوگوں سے، متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب متقین کے بہت سارے انعامات ہیں قرآن کریم میں بیان ہوئے، میں نے صرف 2-3 آیات آپ سب سے کہا کہ ان کو نشان لگا کے رکھ دیں۔ 2-3 آیات پیش کروں گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں سورۃ طور میں بڑے زبردست انداز میں اللہ رب العزت نے صاحب تقوی لوگوں کا انعام بیان فرمایا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو انعام کیا ملتا ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن میں پہلے رکھ لیں شروع میں ہی، اسلامی جتنے بھی احکام ہیں نا، ہمیں وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ایک بات تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے نا، سمجھ آئیں یا نہ آئیں، اس پہ ہمیں کچھ ملے یا کچھ نہ ملے، اللہ نے فرما دیا عمل کرو تو ہم نے کرنا ہے، روک دیا تو ہم نے رکنا ہے، منع کر دیا جس چیز سے اسے ہم نے رک جانا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، چونکہ انسانی فطرت ہے، کوئی بھی انسان ہو، آپ ہیں، میں ہوں، جو بھی انسان ہے اس کی ایک فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی عمل کروں، کوئی بھی کام کروں تو مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اس کی اجرت ملنی چاہیے، اس کا جو محنتانہ ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ مثلا صبح سے لے کر شام تک آپ اگر کٹھیا لگاتے ہیں، آپ دکان پہ سامان رکھتے ہیں، آپ ریڑھی پہ سامان رکھتے ہیں، یا آپ کسی جگہ مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے 4 پیسے ملیں گے۔ دیہڑی کرتا ہوں تو دیہڑی شام کو مل جائے گی، بچوں کے لیے کوئی چیز لے لوں گا، نوکری کرتا ہوں تو مہینے بعد یا ہفتے بعد یا 15 دن بعد جو بھی طے ہوتا ہے وہ مجھے تنخواہ مل جائے گی۔ اگر پھل لگاتا ہوں، سبزی لگاتا ہوں، دکان پہ کوئی بھی سامان رکھتا ہوں تو یہ بکے گا، اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ آئے گا۔ اور اگر پتہ یہ ہو کہ میں یہ چیز جو رکھ رہا ہوں اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملنا ہے تو انسان ایسا کاروبار نہیں کرتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے انسان کی فطرت، اور یہ کوئی بری بات نہیں، اللہ نے انسان کو عطا فرمایا کہ وہ محنت کرے اور اس کے بدلے میں وہ کمائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے، محنت کر کے پیسہ کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا محنت کرو کہ تم لینے والا ہاتھ نہ رہو، دینے والا ہاتھ بن جاؤ۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ محنت کرو، اتنا کماؤ کہ دینے والے بن جاؤ، لینے والے نہ بنے رہو۔ اب متقین کے لیے اللہ نے جہاں بے شمار انعامات بیان فرمائے، ایک سب سے بڑا زبردست جو انعام ہے، میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو میں نے چاہا کہ یہ آیات میں سامنے رکھوں، یہ بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک متقین کے لیے جنت نعیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ اب جنتیں جو ہے نا مختلف قسم کی ان کے درجات ہیں، جنت الماوا ہے، جنت نعیم ہے، جنت الفردوس ہے، اس طرح جنت کے نام ہیں۔ تو ان میں سب سے بہترین جو جگہ ہے جنت میں وہ جنت نعیم ہے، جنت الفردوس بھی اعلیٰ ہے، اور جنت عدن بھی ہے۔ جنت نعیم جہاں پر اللہ کے انعامات ہوں گے، اللہ کی نعمتیں ہوں گی جو انسان کو ملیں گی، اور انسان وہاں بڑا خوش ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو متقی ہے، جو صاحب تقوی ہے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، یہ بھی ایک انعام ہے کہ اللہ رب العزت ان متقین کو جہنم کا جو عذاب ہے، جو بڑا سخت ترین عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دے گا، یعنی جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ اب روزے دار جو ہوتا ہے اس کو عام دنوں میں کوئی چیز حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن جب روزہ رکھتا ہے نا، صبح سے لے کر شام تک متقین کی صف میں وہ کھڑا ضرور ہو جاتا ہے، متقین کی صف میں کھڑا ضرور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تقوی کا مقصد ہی یہی ہے کہ برائی سے بچا جائے۔ اب یہاں جو روزے دار ہوتا ہے
وہ برائی تو دور کی بات ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ تاکہ میں تمہیں جنت نعیم عطا کروں، وہ بلند و بالا مقام عطا کروں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی تقوی کی علامات میں سے کچھ چیزیں بیان فرمانا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یہ ہے سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں صاحب تقوی لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب اگر اس کو آپ غور کریں تو صاحب تقوی کی جو علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ کیا کرو؟ میں مفہوماً عرض کروں، انصاف کرنے والے بن جاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر کسی قوم پر تمہیں غلبہ بھی حاصل ہو جائے نا، یعنی فتح کر لو کسی قوم کو، یہ اسلام کو اللہ نے بیان فرمایا، اسلام کا اہل ایمان کی خصوصیت بیان فرمایا، انہیں حکم دیا، فرمایا اگر کسی قوم پر تمہیں غلبہ بھی حاصل ہو جائے تو یاد رکھو ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، اعتدال کے ساتھ رہنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، زیادتی بالکل نہیں کرنی۔ ہوا اقرب للتقوی، اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ عمل ہے جو تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اقرب اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی جس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ قریب۔ للتقوی، تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ کون سی چیز؟ وہ یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ چھینو، کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کی تذلیل نہ کرو، اعتدال، عدل، انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پھر رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد رب کریم نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا، ایسا نہ سمجھنا کہ جو کچھ تم کرتے ہو کوئی جانتا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کوئی نہیں جانتا۔ تم چھپ کر کچھ کرو گے، تم سمجھو گے کچھ نہیں کر رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، تم سمجھتے ہو اسے پتہ نہیں چلے گا، کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ ہر وہ بات جانتا ہے۔ یہ کدھر لگا دیا؟ نہیں یہ نہیں چل رہے، بند ہو گئے، ادھر ہی لگ رہا ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بما تعملون، بما تعملون، اس پر غور کریں اہل ایمان۔ فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ جب اللہ اسے جانتا ہے تو پھر جواب تو اللہ کو دینا پڑے گا نا، اللہ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ جب یہ چیز سامنے، یہ ہے تقوی کی بنیادی نشانی، کہ تقوی کی علامت، اہل ایمان کی علامت کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ عدل کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں۔ عدل، انصاف، آپ صرف ایک نہیں، یہ نہیں ہے کہ خود اپنے لیے مطالبہ تو کرتے رہیں کہ میرے ساتھ عدل کرو جی، میرے ساتھ انصاف کرو جی۔ عدل دوسرے کے ساتھ بھی کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ عدل بڑا وسیع ہے، عدل بیوی کے ساتھ بھی کرو، عدل ماں کے ساتھ بھی کرو، عدل باپ کے ساتھ بھی کرو، عدل اولاد کے ساتھ بھی کرو، عدل رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرو، عدل پڑوسیوں کے ساتھ بھی کرو۔ عدل بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو عدل ہو ہی مفقود گیا ہے نا، ہمارے ہاں تو عدل نظر ہی بولے
نظر ہی نہیں آتا ہے. ہم دوسروں سے عدل کا تقاضا کرتے ہیں, ہمارے اپنے گھر میں عدل نہیں ہوتا, ہم عدل کہاں کریں گے؟ پھر ہم وہ مومنانہ صفات ہمارے اندر کہاں سے آئیں گی؟ اس وقت آئیں گی جب ہم صحیح معنوں میں مومن بنیں گے. اور جب صحیح معنوں میں مومن بنیں گے, عدل اور تقوی کو اختیار کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اللہ کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ کہ مولوی صاحب کا وعدہ نہیں ہے, کسی نمازی کا وعدہ نہیں ہے, امام صاحب کا وعدہ نہیں, کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کا وعدہ نہیں ہے کہ ادھر کھڑا ہو کر وعدہ کیا, روڈ کے پار گئے وہ کہنے لگے وعدے جو قرآن حدیث تھوڑی ہوتے ہیں. ہم سنتے ہیں نا, یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے ہمارے سامنے. یہ ایسے لوگوں کا وعدہ نہیں ہے, یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ. اور اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا. وہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بتاؤ تو صحیح ذرا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی نا. اسی صادق رب نے جس کی بات سب سے سچی ہے, اس نے فرمایا وعد اللہ الذین, میرا وعدہ ہے ان سے, اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ الذین آمنوا, وہ جو ایمان والے ہیں. کون؟ ایمان والے. ایمان والوں سے وعدہ ہے اللہ کا. کن سے؟ یہ جملہ دوبارہ میں اسی لیے دوہرا رہا ہوں, ایمان والوں سے وعدہ ہے اللہ کا. بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, یار ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں, اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا تو یہ پورا نہیں ہوا. تو میرا جواب بڑا آسان سا ہوتا ہے ان دوستوں کو, میں ان کو بتایا کرتا ہوں, ان کو جواب بھی دیا کرتا ہوں, آپ بھی سن لیں. میرا آسان سا جواب ہوتا ہے, بڑا آسان سا جواب ہے, لیکن ہم اس کو سننا نہیں چاہتے, اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے, جاننا نہیں چاہتے. وہ آسان سا جواب کیا ہے کہ یار اللہ کے سارے وعدے ہیں ایمان والوں کے لیے. کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. مومن کے لیے وعدے ہیں اس کے. یار مومن تو بن جا, پھر دیکھ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں. مومن تو ہم بنتے نہیں ہیں, مومن کے تقاضے ہم پورے کرتے نہیں ہیں. دن رات ہم کام وہ کرتے ہیں جو ایمان کے ہی خلاف ہیں, جو ایمان کے ہی خلاف ہیں, مومنانہ شان کے ہی خلاف ہیں, اللہ کے پیغام کے ہی خلاف ہیں. پھر ہم خالی کلمہ پڑھ کے ہم مومن ہو گئے جی, ہم نے کلمہ پڑھا ہے جی, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں جی, ہم مومن ہیں, تو ہمارے ساتھ اللہ کے وعدے ہونے چاہیے. اللہ نے ایک شرط اور بھی لگائی ہے, ساتھ ذرا غور سے سنیے گا. الذین آمنوا, اللہ کا وعدہ ان سے ہے وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ساتھ ایک شرط اور بھی رکھ دی نا, اس کو بھی پڑھیں نا, اسے بھی یاد کریں نا. ہے وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا فرمایا ہے؟ اونچی بولے نا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمایا شرط یہ ہے ایمان والے بھی ہوں اور عمل بھی اچھے ہوں, کرتوت بھی اچھے ہوں. میں تھوڑا آسان کر دوں نا, اپنی زبان میں کر لیں نا. کرتوت بھی اچھے ہوں, عمل بھی اچھا ہو. گلی سے نکلے تو پیچھے والا پڑوسی کہے تو جا رہا ہے, اللہ تجھے سلامت رکھے. تیرا کردار اتنے اچھا ہونا چاہیے, تیرا اخلاق اتنے اچھا ہونا چاہیے, تیرا عمل اتنے اچھا ہونا چاہیے. گھر سے نکلے تو گھر والے تیرے لیے دعائیں کریں. یہ نہیں گھر سے نکلے, گلی سے نکلے تو پیچھے سے کھڑے ہوئے گھر والے بھی, گلی والے بھی کہیں چنگا ہویا نکل گیا, اتنی دیر سکون تو رہے گا گھر دے, اتنی دیر سکون تو رہے گا گھر میں, اتنی دیر سکون تو رہے گا. گلی میں اس نے جذاب بنایا ہوا تھا ہمارے لیے, نکل گیا یہاں سے. اگر عمل یہ ہو پھر اللہ کے وعدے کی امید رکھے تو کیسے؟ ہاں عمل یہ ہو گلی سے نکلو تو پڑوسی بھی رو پڑے, گلی سے نکلو, گھر سے نکلو تو گھر والے بھی رو پڑے. جتنا دیر باہر رہو وہ تمہارا انتظار کرتے رہیں. اچھا عمل ہونا چاہیے, اعمال صالح ہونے چاہیے. رب کریم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ان کے لیے جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح اختیار کرتے ہیں. اعمال صالح اختیار کرتے ہیں, اچھے اعمال اختیار کرتے ہیں. پھر وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ فرمایا میرا وعدہ یہ ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ایمان والے تم بن جاؤ, اعمال صالح تم اختیار کرو. کہیں تم سے غلطیاں ہو جائیں گی, انسان سے ہو سکتی ہے نا, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں ہو جائیں گی, خطائیں ہو جائیں گی, کوئی گناہ ہو جائیں گے. تو فرمایا پھر میرا وعدہ یہ ہے اس کی فکر نہ کرنا, لہم مغفرۃ, ان سب کو میں بخش دوں گا. ان تمہارے سارے گناہوں کو میں بخش دوں گا, سارے گناہوں کو بخش دوں گا, سارے گناہوں کو بخش دوں گا. شرط یہ ہے تو صالح انسان تو بن جانا, عمل صالح تو اختیار کرنا.
نیک اعمال تو اختیار کرنا. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, فرمایا صرف بخشوں گا نہیں, بخشش بھی فرما دوں گا اور اس سے اچھا اجر بھی عطا کروں گا, عظیم بدلہ بھی تمہیں عطا کروں گا. وہ جو محنت میں نے بات کی تھی نا, انسان کے ذہن میں ہوتا ہے میں محنت کروں, میں کام کروں, مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, اجرت ملے گی کہ نہیں ملے گی. رب نے فرمایا میں تجھے ایسا اجر دوں گا, ایسی اجرت دوں گا جو عظیم ہوگی. وہ خود بھی عظیم ہے, اللہ خود بھی, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ کا نام ہے نا جی, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ بلند ہے, بالا ہے, عظمت والا ہے. فرمایا میں بھی عظمت والا ہوں, اور جو تمہیں میں اجر دوں گا, جو تمہیں محنت بدل عطا کروں گا, وہ بہت عظیم ہوگا, وہ بہت عظیم ہوگا. تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تمہیں بدل کیا عطا کروں گا, میں تمہیں اجر کیا عطا کروں گا. پھر آگے فرمایا اگر نہیں مانو گے اللہ کی باتوں کو, رب کریم کیا فرماتا ہے, فرماتا ہے کہ اگر تم میری باتوں کو نہیں مانو گے نا تو آگے کی آیت پڑھیں نا, وہ ہمارے لیے بہت تنبیہ والی آیت ہے, اس کو غور سے سنیں. فرمایا آگے فرمایا والذین کفروا, پہلے اس کو سن لیں نا پچھلی آیت کو, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. چودھری صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, صاحب اقتدار, صاحب کرسی, صاحب عہدہ, صاحب ثروت, صاحب دولت, صاحب جوانی, صاحب طاقت, صاحب قوت, بدماش سن, تیرا اور میرا رب کیا فرما رہا ہے. فرما رہا ہے کہ تو اس زعم میں ہے, تو اس طاقت میں ہے, دولت کے نشے میں ہے, عہدے کے نشے میں ہے, اقتدار کے نشے میں ہے, قوت کے نشے میں ہے, جوانی کے نشے میں ہے, بدماشی کے نشے میں ہے. اس نشے میں آ کر تو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو, یہ رب کریم نے فرمایا ہے, کذبوا بآیاتنا, جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو, کفروا, انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا. فرمایا اولئک اصحاب الجحیم, یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جہنم ہیں, جو جہنم میں جائیں گے, ہم انہیں سخت ترین سزا دیں گے. اور پھر یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اب یہاں یہ پوری آیات ہیں ہی تقویٰ کے متعلق, میں نے تو کہا ایک آیت میں پڑھوں گا, اب ساری آیات آئی اسی کے متعلق نہیں. آپ ذرا سن لیں, اگلی آیت بھی سن لیں نا, اگلی آیت بھی چلیں پڑھ دیتا ہوں میں, سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. فرمایا اے ایمان والو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کوئی ایسی قوم تمہیں ملے کہ جو اللہ کی نعمتیں حاصل ہوئی تھی نا, ان میں سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کف ایدیہم, ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں نا, اکٹھا کر لیتے ہیں. پر وہ تم سے چھپا لیتے ہیں, روک لیتے ہیں. عنکم, فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا جو چھپائے بیٹھے ہیں. فرمایا نعمتیں تو اللہ کی ہیں نا, دینے والا تو اللہ ہے نا, تمہیں دیتا تمہیں اللہ ہے, اور پھر تم چھپا کے بن کے سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہو, تم سمجھتے ہو یہ سب کچھ تمہارا ہے. فرمایا اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اب ذرا ان آیات سے پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی نا اس کو بھی ذرا سن لیں. جو پہلی آیت میں نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, یہ آپ نے سماعت کی. اب ذرا آگے اس سے پیچھے والی آیت بھی سن لیں, وہ بھی کمال کی آیت ہے, اس کو بھی چلیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا سارے اہل ایمان. فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذین وثقاکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. یہ بھی اللہ آپ کے رب نے, میرے رب نے آپ سے اور مجھ سے فرمایا ہے. فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. واذکروا نعمت اللہ, بار بار وہ فرما رہا ہے آپ کو اور مجھے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. جو تم نے اس سے عہد کیا تھا نا, اس اللہ سے
عہد کیا تھا، میثاق کیا تھا، عہد کیا تھا. وہ عہد یاد ہے کسی کو؟ جی عہد یاد ہے؟ نہیں نا یاد. پھر ہم کہاں رہتے ہیں؟ جو عہد کر کے ہی بھول گئے، جو عہد کر کے ہی بھول گئے، یاد نہیں ہے؟ وہ اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم. اپنی روح سے پوچھو نا، اپنے اندر سے پوچھو نا. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کو وہ باتیں یاد ہیں کن فیکون کی؟ وہ کہتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے. وہ فرماتے کملیا کن فیکون تو کال کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی آگے پریت لگائی ہوئی ہے، ہمارا تعلق تو اس سے بھی آگے ہے. یاد ہے نا اس نے پوچھا تھا آپ سے، مجھ سے، ہم سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب؟ اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ اونچی بولے نا ذرا. میں چاہتا ہوں وہ عہد یاد کر لو نا، وہ میثاق یاد کرو نا جو رب سے کر کے آئے ہو، جو وعدہ رب سے کر کے آئے ہو نا. یہاں بیٹھے ہو نا، یہاں آ کر بھول گئے نا. نہ ہمیں ماں نے سکھایا، نہ ہمیں باپ نے سکھایا، نہ ہمیں استاد نے سکھایا، نہ پروفیسر نے سکھایا، نہ ہمیں مسجد کے خطیب نے سکھایا، نہ ہمیں ہمارے پیر نے سکھایا. کوئی اوے اللہ کے بندے کیا کدھر جا رہا ہے؟ اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اس وعدے کو یاد کر، اس وعدے کو یاد کرو. بھولے ہوئے انسان اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو یاد تو کر. اور وہ آپ کا رب جس سے تو وعدہ کر کے آیا تھا وہ تجھ سے فرما رہا ہے. قرآن کے اندر کئی جگہ پر اس نے فرمایا، ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ تیرے اور میرے رب نے فرمایا ہے، تجھ سے اور مجھ سے فرمایا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے مغرور کر دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کا باغی کر دیا ہے؟ کیوں تو اپنے رب سے دور چلا گیا؟ اسی رب نے فرمایا کہ اس اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کرو، اس وعدے کو بھی یاد کرو. جب اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جانتے ہو سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے؟ کس نے کہا تھا؟ بولے نا، کسی کو ہے پتہ؟ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلیں سن لیں، آ گئے تو بات بھی سن لیجئے. اب ذرا سنیے گا غور سے. سب خاموشی چائی ہوئی تھی، تمام ارواح اللہ کی بارگاہ میں جمع تھی. آخر تک جنہوں نے آنا تھا سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جمع. اب ذرا سوچے کیسا عالم ہوگا کہ ساری ارواح تمام لوگوں کی جمع تھی. مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، کافر بھی تھے، سب تھے، سب موجود. انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں علیہ السلام، صالحین بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی، سب اس کے اندر شامل ہیں. جب رب نے اپنے جلال میں آ کر فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. سب سے آگے جو بڑھے نا، سب سے آگے جو ذات بڑھی نا، وہ تیرے اور میرے نبی رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی آگے بڑھے. قرآن کو پڑھے نا، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سب سے پہلے انہوں نے آ کر عرض کیا قالوا بلا، قالوا بلا. اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آئے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا خالق ہے. جب محمد عربی نے یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو سارے پھر پیچھے بول پڑے یا اللہ تو ہمارا رب ہے. جنہوں نے وہاں عہد کیا تھا، غور سے سن لیں، جنہوں نے وہاں اقرار کیا تھا، جنہوں نے وہاں میثاق کیا تھا جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنہوں نے وہاں عہد کیا تھا اپنے رب سے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے رب سے، جنہوں نے مانا تھا اپنے رب کو کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے. میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آ کر یہاں بھی اس کا اقرار کرے گا، وہ یہاں آ کر بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے اب اپنے مقام کو سمجھیں. آپ اور میں، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے مقام کو تو سمجھیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں تھے جنہوں نے رب کا وعدہ، رب کا اعلان ماننے سے انکار کر دیا تھا، اقرار نہیں کیا تھا، رب کو رب نہیں. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے. وہ اعزاز کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی ہم اس کے ماننے والے تھے، آج بھی اس کے ماننے والے ہیں. کل
بھی ہم اس کے پیارے تھے، آج بھی ہم اس کے پیارے ہیں، شرط یہ ہے کہ پیاروں والے کام کر لیں، شرط یہ ہے پیاروں والے کام کریں۔ ابھی پیاروں والے کام ہوتے کیسے؟ تقوی اختیار کرنا۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے نا، تقوی کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ بڑا آسان ہوتا ہے جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر بڑا آسان ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم، پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کر دوں میں، مومن اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی مردوں میں سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار صداقت۔ آپ کا ایک غلام تھا، وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کما کر لے آتا، غلام جیسے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، کما کے لے آئے، پیش کرتے ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں لے آتا۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب بھی وہ لاتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس سے پوچھتے تھے یہ کہاں سے لایا ہے، یہ کہاں سے، توجہ ہے نا جی، پوچھتے تھے کہاں سے لایا ہے، نہیں یہ نہیں لیا اور کھا لیا مزے سے، کبھی پوچھا ہی نہیں لائے کہاں سے ہو، لائے کہاں سے ہو۔ ہمارا تو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارا تو پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، آوے کا آوا، معذرت کے ساتھ، اس مسلح پر کھڑے ہونے والے سے لے کر تھانے کی کرسی پر بیٹھنے والے سے لے کر اوپر کی کرسی تک اکثریت، الا ماشاءاللہ بیچ میں اچھے لوگ بھی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت ایسی ہو چکی ہے جدھر سے کچھ آ رہا ہے نا ایسے لیتے ہیں، ایسے لیا، جیب میں ڈالا، کھایا، گئے، کبھی پوچھا ہی نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور لانے والے، مجھے دینے والے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کس لیے تو دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، کہاں سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن مومن اول بتا رہے ہیں تقوی کیا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر پوچھتے تھے اپنے غلام سے، غلام کما کر رہا ہے نا، اور جو کچھ غلام کما کر لائے یاد رکھیں وہ سب آقا کا ہی ہوتا ہے، وہ چاہے محنت کرے، چاہے مزدوری کرے، چاہے تجارت کرے، جتنا کمائے گا، غلامی کی جو تعریف ہے اس دور کی، اب تو غلامی ختم ہو گئی نا، غلام جو کچھ کما کر لائے گا وہ سب کچھ آقا کا ہوتا ہے، مالک کا ہوتا ہے۔ مالک ہونے کے باوجود، آقا ہونے کے باوجود صدیق اکبر پوچھتے کہاں سے لائے ہو، وہ پوچھتے تھے، وہ بتاتا، پھر اگر وہ صحیح ہوتا، حلال ہوتا، جائز طریقے سے ہوتا تو وہ اس کو کھا لیا کرتے تھے، ورنہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے۔ ایک دن غلام کوئی چیز لایا کھانے کی، صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس میں سے لیا ایک لقمہ، جلدی سے کھا لیا۔ غلام آگے کھڑا ہو گیا دست بست، اس نے کہا حضور آپ ہر دفعہ تو پوچھتے تھے، اس بار آپ نے پوچھا نہیں ہے، کیوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چونک کر بیٹھ کے فرمانے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو، میں نے آج پوچھا نہیں، لیکن آج مجھے بھوک بہت شدت کی لگی تھی، اس وجہ سے میں نے جلدی لقمہ اٹھا کر کھا لی۔ یہ صداقت کے تاجدار، مومن اول، تقوی کیسا ہے ذرا سنیے گا غور سے۔ پھر پوچھا کہاں سے لائے ہو، یہ کیسے کما کر لائے؟ اس نے کہا جی فلانے زمانے جاہلیت میں نے ایک منتر پڑھا تھا اور آج ادھر سے گزرا تھا تو میں نے کہا ان سے اپنا وہ معاوضہ لے لوں، ان سے، اسلام سے پہلے کی بات وہ بتا رہا ہے، میں نے کہا ان سے معاوضہ، میں گیا تو ان کی شادی تھی، وہاں اچھے اچھے کھانے پکے ہوئے تھے، اس میں سے انہوں نے مجھے اس معاوضے میں یہ کھانا دے دیا۔ صدیق اکبر الٹیاں کرنے لگے، تو نے مجھے تباہ کر دیا، تو نے مجھے نقصان پہنچایا، تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ حضور آپ نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں، تو آپ انگوٹھا منہ میں ڈال کر نکالنے لگے، تو دوسرے لوگ جو وہاں موجود انہوں نے کہا اس وقت امیر المومنین تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہنے لگا امیر المومنین اس طرح نہیں نکلے گا، پانی پیئے، پانی منہ میں ڈالیں، پھر انگوٹھا ڈالیں، انگلی ڈالیں منہ کے اندر، پھر یہ پانی کے ساتھ نکلے گا، ایک ہی تو لقمہ آپ نے کھایا ہے، نہیں تو نہیں نکلے گا۔ آپ نے پیٹ بھر کر پانی پیا، پھر انگوٹھا ڈال کر پانی کے ساتھ الٹیاں کی، جب تک وہ لقمہ نکلا نہیں تاجدار صداقت کو چین نہیں آیا۔ فرمایا یہ تو جائز طریقے سے نہیں لایا ہے، یہ حلال نہیں ہے میرے لیے، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اور ہم سب کچھ کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ تقوی ہوتا کیا ہے، تقوی ہوتا کیا ہے۔ اس لیے آپ سنتے ہو کہ اکثر میں اعلان کرتا ہوں کہ یار مسجد کے لیے جو کچھ تم نے دینا ہے نا، جس کو دینا ہے نا اس کو بتائیں کہ یہ مسجد کے لیے ہے۔ کبھی کبھی دوست سوچتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یا مفتی صاحب کیوں ایسا کہتے ہیں، میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتا ہو کہ یہ مسجد کے لیے ہے، تاکہ وہ خود نہ کھا جائے، وہ خود نہ پی جائے، اپنے پیٹ کے جہنم کو نہ بھر لے۔ اس لیے کہ لوگ کرتے ہیں ایسا، لوگ ایسا کرتے ہیں، جن پر مسجد کی چیز حلال نہیں ہوتی وہ کھا جاتے ہیں، وہ پی جاتے ہیں۔ کیا جواب دو گے اپنے رب کو جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ تو رب پوچھے گا کہ یہ میرے گھر کے لیے آیا تھا، کھا تو گیا،
یہ یتیم کا حق تھا کھا تو گیا، یہ مسکین کا حق تھا کھا تو گیا، تو پھر جواب کیا دیں گے اپنے رب کو؟ یہ ہے تقویٰ. کیا ہے؟ تقویٰ. اب ذرا آخر میں ایک بات اور سنی، پھر میں اپنی بات کی طرف مسجد کی طرف آتے ہیں. ایک اور بات، اب یہاں میں نے کافی ساری چیزیں ذکر کر لی تھی لیکن وقت چونکہ محدود ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس خوشبو آئی باہر سے، آپ نے وہ اپنے گھر میں دی. جب گھر میں دی اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو، جو مسلمان خواتین حقدار ہیں ان میں اس کو تقسیم کر دو. جب آپ تقسیم انہوں نے کر دیا، واپس لوٹے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی زوجہ محترمہ کے دوپٹے سے اس کی خوشبو آ رہی تھی. وہ جو خوشبو تقسیم کی تھی نا، کستوری تھی یا کوئی چیز تھی، وہ تقسیم کرتی نہیں، سب کو بھی دے دیں، یہ مال غنیمت ہے، مسلمانوں کا حق ہے، ہمارا نہیں. وہ تقسیم کر دی. یہ ہیں مسلمانوں کے حاکم. کون؟ مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے امیر. غور کیجئے گا، آپ کسی بھی جماعت سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں ایک پیغام دے رہا ہوں، حاکم ایسا ہونا چاہیے. ذرا سنیے غور سے ذرا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واپس آئے گھر. جب گھر میں آئے تو ان کے بیوی کے دوپٹے سے خوشبو آ رہی تھی، وہی جو تقسیم کرے. کہا یہ خوشبو تیرے دوپٹے سے کیسے آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں تقسیم کر رہی تھی، میں نے خود نہیں لگائی، لیکن تقسیم کرتے ہوئے اس میں سے کچھ ذرات میرے ہاتھوں کے ساتھ لگ گئے تھے، بچ گئے تھے، تو میں نے ان کو اس طرح اپنا دوپٹہ پکڑ کر ان کے ساتھ مل دیا تاکہ ان میں سے خوشبو آتی رہے. فرمایا تجھے کس نے حق دیا تھا؟ جو مال لوگوں کا حق تھا اس میں سے خوشبو تو اپنے دوپٹے کو لگا لے. توجہ ہے نا؟ آج یہاں تو تیرے اور میرے پیسے پر حاکم تو حاکم، اس کی نسلیں بھی پروٹوکول لیتی ہیں، اس کے خاندان بھی پروٹوکول لیتے ہیں. پیسہ تیرا ہوتا ہے، پیسہ میرا ہوتا ہے، ٹیکس تو دیتا ہے، ٹیکس میں دیتا ہوں. پٹرول ان کی گاڑیاں فراٹے اڑاتی ہیں، عیاشیاں محلات میں یہ کرتے ہیں. تیرے اور میرے ٹیکس سے کبھی انہوں نے جواب دیا قوم کو کہ تمہارے ٹیکس کے پیسے کو ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم ہضم کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اسی لیے تو یہ اسلام کا نظام آنے نہیں دیتے کہ اسلام کا نظام آ گیا تو اسلام کا نظام تو یہ کہتا ہے خوشبو بھی گھر میں تقسیم ہوگی تو بیوی اور اولاد اس سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، فائدہ حاصل نہیں کر سکتی. یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے تقویٰ. جب نظام عدل آئے گا، جب اسلام کا نظام ہوگا تو قوم تباہ نہیں ہوگی، قوم تباہ نہیں ہوگی. تیرے اور میرے ملک میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. دعا کرو کہ عدل کرنے والے حاکم مل جائیں، عدل کرنے والے جج مل جائیں، عدل کرنے والے جرنیل مل جائیں، عدل کرنے والے سیاستدان مل جائیں، عدل کرنے والے لیڈر مل جائیں. جو اسلامی عدل ہو تو اللہ کی عزت کی قسم میرا ملک پاکستان بے شمار نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرمائے.